آج ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس نشریات میں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہارویسٹ لائف وکٹری چرچ کی اس براڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کولڈ لیک البرٹا کینیڈا سے۔ آپ جہاں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، خدا آپ کو برکت دے۔ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ آپ کیسی بھی مشکل میں ہیں، کیسے بھی حالات میں ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، تیرا شکر ہو۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس وقت اس نشریات کو دیکھ رہے ہیں۔ یسوع کے نام میں ہم ان کو برکت دیتے ہیں۔ اے خدا، یہ زندگی کے کسی بھی حصہ میں ہے تو ان کی مدد فرما، ان کے دلوں کو تبدیل کر اور ان کی زندگیوں میں اپنے جلال کو ظاہر کر۔ یسوع کے نام میں تیرے کلام کے لیے تیرا شکر ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ خدا کی تمجید ہو۔ پچھلے کئی ہفتہ سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ عہد میں ہیں۔ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا باب نمبر 60۔ یہ بڑا زبردست حوالہ ہے اور میرا ایمان ہے کہ آج اس حوالہ کے وسیلہ سے بھی آپ برکت کو حاصل کریں گے۔ یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا باب نمبر 60 اور اس کی پہلی 5 آیات مبارکہ۔ اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا۔ نوٹس کریں، خداوند کا جلال ظاہر ہوا، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر۔ تب تو دیکھے گی اور منور ہوگی۔ ہاں، تیرا دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا، کیونکہ سمندر کی فروانی تیری طرف پھرے گی اور قوموں کی دولت تیرے پاس فراہم ہوگی۔ آج بہت سارے لوگ مشکلات میں ہیں اور ان کی مشکلات ان کو دبا رہی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تاریکی ہے، لیکن جو کلیسیا ہے اس کو خداوند کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ خدا کا جلال، خدا کا روح آپ کے اندر رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ تباہ ہونے کو ہے، لیکن یاد رکھیں کلیسیا کو اٹھ کھڑا ہونا ہے، ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ آپ اس دوسری آیت کا مطالعہ کریں، یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر تالا ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا۔ قومیں تیری روشنی کی طرف آئیں گی اور سلاطین تیرے تالو کی تجلی میں چلیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس دور میں ہیں کہ دنیا پر تاریکی کا قبضہ ہے اور بڑے عجیب عجیب کام ہو رہے ہیں۔ دنیا سے محبت ختم ہو رہی ہے اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور بائبل مقدس اس کے بارے میں بخوبی بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 24ویں باب میں فرمایا، آخر دور میں یہ سب کچھ ہوگا، اور اس نے کہا کہ یہ انجیل کی منادی پوری دنیا پر کی جائے گی، اور یسوع نے کہا اسی دوران یہ انجیل کی منادی پوری دنیا میں کی جائے گی، اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ آخر دنوں میں ایسا ہوگا۔ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے تاریکی کا قبضہ ہوگا، اور یسوع نے کہا کہ یہ نوح کے دنوں کی طرح ہوگا، اور ابھی ایسا ہو رہا ہے۔ آپ اپنی چاروں اطراف دیکھنا شروع کریں۔ یسوع نے جو بولا آج دنیا میں ہو رہا ہے، اور لوگ یہ قابلیت کھو چکے ہیں، ان کو اچھائی اور برائی کی پہچان جاتی رہی ہے، اور بائبل کہتی ہے آخر دنوں میں لوگ اچھائی برائی کی پہچان بھول جائیں گے۔ خدا کے لوگ خدا کے کلام کو سچا اور معتبر سمجھتے ہوئے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس سبب سے بہت سے مسیحی ستائے جا رہے ہیں۔ جب فلی طور پر آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو آسمان آپ کے لیے کھل جاتا ہے۔ ہاللویا! ہم اس دور میں ہیں جب لوگ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگ اپنی زندگی کے فیصلے اپنے طور سے کر رہے ہیں۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ اس جہاں کے خدا نے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ شیطان اس دنیا کا خدا ہے، اور لوگ اپنی اپنی منزل کا چناؤ کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ دنیا داری میں بہتے جا رہے ہیں، یا آپ خدا کے ساتھ آگے بڑھیں گے، یسوع کے ساتھ۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یسوع کو قبول کر رہے ہیں۔ ہاللویا! نئی پیدائش کا تجربہ لیتے ہوئے روح القدس سے معمور ہو رہے ہیں۔ یسوع جنگ جیت چکا ہے، شیطان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ شیطان جانتا ہے اس کا وقت مختصر ہے،
لیکن شیطان اس دنیا کو تباہ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو خدا کے کلام پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور چوتھی آیت میں بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ۔ یہ وقت نہیں کہ آپ دنیا داری کو دیکھیں، آپ اپنی آنکھیں اٹھائیں اور چاروں اطراف دیکھیں۔ وہ سب کے سب اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ چوتھی آیت میں لکھا ہے تیرے بیٹے دور سے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو گود میں اٹھا کر لائیں گے، تب تو دیکھے گی اور منور ہوگی۔ ہاں، تیرا دل اچھلے گا اور کشادہ ہوگا۔ یہ وقت نہیں کہ کلیسیا خدا سے دور رہے۔ یہ وہ دن ہے کہ کلیسیا کو خداوند میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ وہ دن ہے ہمیں کلیسیائی طور پر اٹھنا ہے۔ یہ وہ دن ہے جن میں خدا کا جلال کلیسیا پر ہے، خدا کا جلال آپ کے اندر ہے۔ بائبل میں لکھا ہے وہ سب سے عظیم ہے جو آپ کے اندر رہتا ہے۔ خدا کا روح چرچ میں ہے، خدا کا روح کلیسیا میں کام کرتا ہے، ایمانداروں کے درمیان۔ خدا کا روح وہ ہے جس نے یسوع کو مردوں سے جلایا۔ یسوع ہمارے تمام گناہوں کو لے کر صلیب پر چلا گیا۔ بائبل میں لکھا ہے وہ 3 دن کے لیے زمین میں اتر گیا۔ اس نے گناہوں کی قیمت ادا کر دی، آپ کی قیمت ادا کر دی۔ اس نے شیطان پر اور ہر قسم کی شیطانی تاثیروں پر فتح پائی ہے، اور خدا نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا ہے۔ جس روح القدس نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ کیا، آج وہ روح آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ ہم ہارے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم فتح یاب ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہم جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم بھی جی اٹھیں گے اور آسمانی مقاموں میں رہیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 18ویں آیت مبارکہ، یسوع نے کہا اس پتھر کے اوپر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کلیسیا کس کی طرف سے ہے؟ خداوند یسوع کی طرف سے۔ یہ کلیسیا ڈینومینیشنل نہیں ہے، اس کلیسیا میں کوئی تنظیم نہیں ہے۔ وہ جو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں اور جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تاریکی سے نکل کر یسوع کلیسیا کا سر ہے۔ اسی نے گناہوں کو ختم کیا ہے، اسی نے شیطان پر فتح پائی ہے، وہی کلیسیا کا سر ہے۔ اور کلیسیا آج یسوع کو ظاہر کرتی ہے دنیا پر، اور آج کلیسیا یسوع کے کلام کی منادی کرتی ہے۔ ہم فتح یاب لوگ ہیں۔ لکھا ہے اس پتھر کے اوپر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اور ہم ان دنوں میں زندگی گزار رہے ہیں جب طریقی کا قبضہ ہے۔ کلیسیا کو خداوند میں کھڑا ہونا ہے، اور جہاں کہیں یہ جائیں گے فتح پائیں گے۔ یاد رکھیں یسوع نے یوحنا کی انجیل 14ویں باب کی 12ویں آیت میں فرمایا ہے، یسوع نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، جو کام میں کرتا رہا وہ بھی کریں گے، اور مجھ سے بھی بڑے بڑے کام۔ بائبل کہتی ہے یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ پالوس نے تھموتیوس سے کہا، تھموتیوس مشکلات کی وجہ سے منادی کا کام چھوڑنا چاہتا تھا۔ بائبل میں ایک مسیحی کو کیسا ہونا چاہیے، بہت سے مسیحی اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ بہت سے مسیحی دنیا داری میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ دنیا کی طرز زندگی پر چلتے ہیں۔ آپ کبھی شیطان پر فتح نہیں پا سکتے جب تک آپ اس کی تاثیروں میں زندگی گزارتے رہیں۔ آپ کبھی اس پر غلبہ نہیں پا سکتے جب تک اس کے پیچھے چلتے رہیں گے۔ مسیح میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی شناخت کے بارے میں جاننا ہے اور دنیاوی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ دنیا داری کے کام کرنا ہماری شناخت نہیں، ہماری شناخت مسیح یسوع میں ہے۔ خدا نے ہمیں بلایا ہے جس طرح اس نے ابراہم کو بلایا۔ خدا نے ابراہم کو بلایا کیونکہ اس کے رشتہ دار اس سفر میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتے تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خدا نے اس کو ان لوگوں میں سے نکال لیا جو اس دنیا کے نقش قدم چل رہے تھے۔ وہ جو دیکھتے، محسوس کرتے، اس کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ ہم اس لیے بلائے گئے ہیں تاکہ روح القدس کی مرضی پر چلیں، کیونکہ خدا اپنے آپ کو اس دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے بلایا تاکہ ہم لوگوں کو تاریکی سے نکالیں۔
آج ہم اس مضمون پر بات کر رہے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ ایک عہد میں ہیں۔ اب میرے ساتھ زبور 99 اس کی 34ویں آیت کو دیکھیں۔ جب یسوع نے یہ کہا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا قائم کروں گا اور مسیح ہی ہماری بنیاد ہے۔ صلیب پر اس نے جان دے کر ہمیں آزاد کیا ہے۔ ہم خدا کے ساتھ عہد میں ہیں۔ اگر آپ مضبوط مسیحی بننا چاہتے ہیں تو خدا کے کلام پر بھروسہ رکھیں۔ خدا نے اس لیے ہمیں بلایا تاکہ اس کے نام کو اس دنیا میں جلال دیں۔ ہم اس لیے بلائے گئے کہ اس کے کلام میں جو کچھ لکھا ہے اس کو عملی جامہ پہنائیں۔ جو کچھ خدا کرنے کو کہتا ہے اس کام کو کریں۔ یہی رستہ ہے فتح مندی کا، اور وہی کچھ کریں جو کچھ وہ کرنے کو کہتا ہے۔ اور یہاں زبور 99 کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا۔ خدا کے کلام میں جتنے وعدے لکھے ہیں وہ سب ہاں کے ساتھ ہیں۔ پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ لکھا ہے میں اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ اس کا مطلب ہے جب خدا کہتا ہے کہ میں آپ کو شفا دوں گا تو اپنے کلام کو نہیں بدلے گا۔ خدا کہتا ہے آپ رد نہیں کیے گئے، میں تمہیں کامیاب کروں گا۔ خدا اپنی بات کو نہیں بدلتا۔ خدا زبور 105 میں یوں کہتا ہے، خدا کا نام مبارک ہے۔ خدا ہمیں اچھی چیزیں مہیا کرتا ہے۔ خدا مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے وہ خداوند کو مبارک کہے۔ ہم خدا کی کسی نعمت کو فراموش نہیں کرتے۔ اس نے ہمیں معاف کیا ہے۔ خدا کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ جب آپ خدا میں آ جاتے ہیں تو یسوع مسیح کا خون آپ کو آزاد کرتا ہے۔ آپ کو خدا کے قریب آنے کی ضرورت ہے، اور یسوع کا خون آپ کو تمام طرح کی نجاست سے آزاد کرتا ہے۔ آپ کو کرونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب دنیا ڈر رہی ہے تو مسیحیوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مسیحی دنیا میں شفا کا کام کریں گے۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے مسیحی آج چرچز میں نہیں جا رہے کیونکہ وہ کرونا وائرس سے ڈرتے ہیں۔ بہت سے لوگ بیچ پر چلے جاتے ہیں، گیمز کھیلتے رہتے ہیں۔ میں ایک پاسٹر سے بات کر رہا تھا اور ہم بات کر رہے تھے کلیسیا کا ایک بہت بڑا حصہ چرچ میں نہیں آ رہا۔ اس نے کہا ہاں، جب میں نے ان کی فیس بک کو دیکھا، وہ بیچ پر جا کر پارٹیز کر رہے ہیں، وہ گھروں میں پارٹیز کر رہے ہیں اور دنیا کے اور تمام تر کام کر رہے ہیں، اور وہ صرف چرچ نہیں آ رہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ اور میں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں کہ سارے کام کرتے رہیں اور صرف چرچ میں آنے کے لیے یہ کہہ دیں کہ کرونا وائرس ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ خدا کے ساتھ چلیں۔ یہ وقت ہے کہ آپ رفاقت میں رہیں۔ یہ وقت نہیں کہ آپ چرچ سے دور رہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ ہمیں تمام طرح کی بیماریوں سے آزاد کرتا ہے۔ ہم شفا یاب لوگ ہیں، اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ہمیں تمام طرح کی نجاست سے آزاد کرتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زبان کا اچھا استعمال بھی کریں۔ پچھلے کئی ہفتوں سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ عہد میں ہیں۔ زبور 99 اور اس کی 34ویں آیت میں خدا نے کہا، میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ زبور 119 اور اس کی 99ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند تیرا کلام آسمان پر ابد تک قائم ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کے بارے میں سوچنا شروع کریں، خدا کا کلام ایک خاکہ کی طرح ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ خدا نے آپ کی صورتیں اپنے ہاتھوں پر کھود رکھی ہیں۔ خدا کبھی آپ کو بیمار نہیں دیکھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ شفا پائیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ فتح پائیں، فتح سے بڑھ کر غلبہ پائیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا ازدواجی سفر بھی اچھا ہو۔ وہ آپ کی ضرورتوں کے مطابق مہیا کرنا چاہتا ہے۔ جب خدا آپ کو دیکھتا ہے، وہ آپ کو مشکلات میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا جب آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کو ٹوٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ آپ کو مشکلات میں نہیں دیکھنا چاہتا۔
اس ختم ہونے والے جہاں میں جب وہ آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کو فتح یابی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس جہاں میں آپ کو شفا یاب دیکھنا چاہتا ہے۔ جب لوگ دنیا میں ہلاک ہو رہے ہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ خدا کے لوگ ہیں۔ خدا کبھی آپ کو ہارا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ کیسے بھی حالات میں ہیں، ہو سکتا ہے آپ مشکلات میں ہوں اور اپنی زندگی میں اچھا محسوس نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ میری زندگی کے پہلے دن اچھے تھے، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہیں آپ وہ نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جو خدا کہتا ہے کہ آپ ہیں۔ خدا کے کلام کو اپنے منہ میں رکھیں۔ کلیسیا کے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ وہ خدا کے کلام کو بولے۔ بہت سے مسیحی بیٹھتے ہیں اور وہ جب خدا کے کلام کو سنتے ہیں وہ صرف کلام کو سنتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام اس کے قلم سے نہیں لکھا گیا؟ خدا کے الفاظ خدا کے منہ سے نکلے ہیں۔ خدا کے الفاظ خدا کے منہ سے نکلے اور اس کے بعد پیپر پر لکھے گئے، سو ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں اور اس کو اپنے منہ میں رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح خدا کا کلام خدا کے منہ میں قوت رکھتا ہے، اسی طرح خدا کا کلام آپ کے منہ میں بھی قوت رکھتا ہے۔ اناجیل کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یسوع نے کہا یہی کلام آپ کو آزاد کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس زبان ہے اور آپ خدا کا کلام بول سکتے ہیں۔ خدا کا کلام اس لیے ہے کہ آپ اس کو منہ میں رکھیں اور بولنا شروع کریں، اور ایمان کے ساتھ کلام کو بولنا شروع کریں۔ ہم خدا کے ساتھ عہد میں ہیں اور وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ اس عہد میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ ایمان کے بارے میں سیکھیں۔ خدا ہمیں زندگی کے تمام تر حصوں میں مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے پالوس نے دوسرے تھموتیس میں کہا، تھموتیس کی زندگی میں چیلنجز تھے۔ وہ زبردست خدا کا خادم تھا اور وہ پالوس کی قیادت میں بڑھ رہا تھا، اور وہ افسس میں خدا کے کلام کی منادی کرتا تھا، اور بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے چرچ میں 70,000 لوگوں کی تعداد تھی، اور تھموتیس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا۔ اگر تھموتیس اپنے احساسات کے مطابق جاتا تو خدمت نہ کر پاتا۔ یاد رکھیں جب مشکلات آتی ہیں تو آپ کو روح کے مطابق چلنا ہے، اپنے احساسات کے مطابق نہ چلیں۔ بہت سے ایسے مسیحی ہیں جب ان پر مشکلات آتی ہیں تو وہ روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیتے ہیں اور روح القدس کے مطابق چلتے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں امن کو محسوس نہیں کرتے تو آپ کو روح القدس کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ ہم امن کی تلاش نہیں کر رہے، ہم امن کے لیے روحانی طور پر جنگ لڑتے ہیں۔ خدا کو زندگی میں لیں، خدا میں امن ہے۔ خدا کو زندگی میں لیں، امن آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ یاد رکھیں پالوس نے تھموتیس سے کہا، تم اس وقت پریشر میں ہو، تم چیلنجز میں ہو اور یہ برا نہیں ہے۔ پالوس نے تھموتیس سے کہا، میں تمہاری نانی کو تمہاری ماں کو بھی جانتا ہوں، وہ ایماندار خواتین تھیں، اور پالوس نے کہا میں جانتا ہوں یہی ایمان تمہارے اندر ہے۔ جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ سب کچھ اچھا نہیں ہو رہا، ایمان آپ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایمان آپ کے احساسات نہیں ہے، ایمان خدا کے ساتھ چلنے کا نام ہے۔ مشکلات میں اپنے ایمان کو خدا کے عہد پر رکھیں، پھر آپ کی رسائی آسمان تک ہوتی ہے۔ آپ خدا کے کلام پر عمل کرنے سے خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا ہمارے مستقبل کے لیے زبردست منصوبہ جات رکھتا ہے۔ اب وقت نہیں کہ کلیسیا خدا سے دور رہے، کلیسیا کو خداوند میں کھڑے ہونا ہے۔ ہاں یہ مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا دشمن آپ کو خدا کے قریب آنے سے روکے گا۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ وعدوں پر بھروسہ رکھیں۔ پالوس نے تھموتیس سے کہا، ہاں میں جانتا ہوں تمہارے اندر ایمان ہے، میں جانتا ہوں تمہاری نانی ایمان رکھتی تھی، تمہاری ماں بھی ایماندار تھی، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہی حقیقی ایمان تمہارے اندر بھی ہے۔ وہ ایمان جو پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہے، وہ ایمان جو مشکلات پر آپ کو غلبہ دیتا ہے، وہ ایمان جو جوؤں کو توڑتا ہے، وہ ایمان جو خدا کے آسمان کو کھولتا ہے۔
ईमान ही से आप आसमान तक रसाई रखते हैं। खुदा का मंसूबा यह है कि आप हमेशा खुदा के साथ रहें। आप मुश्किलात के पहाड़ को ज़ेर ज़ेर कर सकते हैं। इस किस्म का ईमान जिससे शैतान आपको छोड़े और जाता रहे। पौलुस ने थिमोथियुस से कहा, थिमोथियुस तुम खड़े रहो, तुम्हारे अंदर ईमान है, खुदा का ईमान तुम्हारे अंदर है। आप जितने यहाँ पर बैठे आप तहाइफ से बड़े हैं। हाँ, निजात एक तोहफा है। आपके पास खुदा का रूह है और रूह के तहाइफ हैं। आपके अंदर कुव्वत और ताकत है। खुदा का रूह चाहता है कि आप ईमान से खड़े हो जाएं। याद रखें, पौलुस ने ये नहीं कहा कि थिमोथियुस जहां तुम हो मैं वहां आ जाता हूं। उसने ये नहीं कहा कि मेरे हाथ रखने का इंतजार करो। पौलुस ने ये नहीं कहा कि इंतजार करो मैं आऊं और हाथ रखूं। आपको भी इंतजार नहीं करना कि कोई खादिम आए और आप पर हाथ बढ़ाए तो फिर आप नबूवत करें। याद रखिए, पौलुस ने थिमोथियुस से कहा, कलाम के उन हवाला जात को लो और उसको जिंदगी में काम करने का मौका दो। कैसे आप उन तहाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप इल्मियत के कलाम का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुंह के अल्फाज से। आपके अल्फाज ही हैं जो आपको गलबा दे सकते हैं। इन्हीं से आप शिकस्त भी पा सकते हैं। मुश्किलात एक दायरे की तरह आपको घेर लेती हैं। मैं एक पास्टर को जानता हूं जो कुछ साल पहले कलाम सुना रहा कि तुम अपनी मुश्किलात पर गलबा पा सकते हो। मुश्किलात के इस दायरे के अंदर तुम कलाम कर सकते हो। आपके अल्फाज तयन करते हैं। यीशु ने कहा, दो शख्स अगर किसी एक बात पर मुत्फिक हो जाएं, उनके लिए वो हो जाएगा। खुदा ने पहले ही से कलाम को बोल दिया है। शैतान भी कुछ बोल रहा है। आपको चुनना है। आपको चुनना है कि आप शिफायाब हैं। आपको चुनना है आप आजाद किए गए हैं। आपको फैसला करना है और ये फैसला आप अपने अल्फाज से कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं कर सकते। ये कहना बंद करें कि हम नहीं कर सकते। आपके अल्फाज आपकी महदूदियत का तयन करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि ये मत कहें कि हम नहीं कर सकते। अगरचे खुदा आपसे कलाम करता है और आप कुछ और बोलते हैं, इससे खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगी। बहुत से ईमानदार इस बात को नहीं जानते। वो ये कहते हैं कि खुदा जो करना चाहता है वो करता है। आपको अपने ईमान पर खड़ा होना है और इसी से बरकत मिलती है। तो कलीसिया को मैं ये बताता हूँ, खुदा आपको सिखा रहा है। पिछले 25 बरस से खुदा हमें सिखा रहा है हमें किस तरह ईमान पर खड़े होना है। बुनियाद यह है कि हम पहले जैसा ना सोचें, हम अच्छा सोचें और अच्छा बोलें। यीशु ने कहा, इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। जो कुछ खुदा ने कहा है, जब खुदा कहता है आप गालिब हैं, तो हाँ, हम गालिब हैं। अगरचे आप महसूस कर रहे हो कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जब आप बोलते हैं, फिर शैतान जो कुछ भी कर रहा है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपको बोलना है और कलाम को बोलते रहना है। खुदा का कलाम मुकम्मल तौर पर आपको तब्दील कर देगा। अगर आप रुपए पैसे की कमी में हैं तो इस बात को जानें, खुदा के कलाम को बोलना शुरू करें। खुदा आपके रुपए पैसे में बरकत देगा। अगर आप अपने रुपए पैसे को देखें और कहें कि ये कभी नहीं बढ़ सकता, क्या आप जानते हैं इससे आप बरकत को रोक देंगे। जब आप दयकी देते हैं, हदिया देते हैं, तो आपको कलाम पर खड़े होना है, खुदा के कलाम को बोलना है। मैं आज इस खुदा के कलाम को सुना रहा हूं। खुदा आपको बरकत दे। जितने इस नशरियात को देख रहे हैं, मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, आप जितने देख रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ ये कहें कि आज से पहले मैंने खुदा के कलाम को नहीं बोला। खुदा का रूह आज आपसे बोल रहा है। अपने अल्फाज को तब्दील करें, खुदा के कलाम को बोलना शुरू करें। ये इस तरह से हो सकता है जब आप अपनी आंखों को मुश्किलात से हटाएं और खुदा की तरफ लगा लें। सलीब के ऊपर, सलीब पर गुनाह की कीमत अदा हुई है। हम एक गीत सुनते हैं, यीशु जब तू सलीब पर था हम तेरी सोचों में थे। क्या आप जानते हैं जब यीशु सलीब पर था तो वो आपके बारे में सोच रहा था। हर वो चीज जो आपको नाकाम बना रही है, आपको नीचे धकेल रही है,
उन सबको सलीब पर शिकस्त हुई है। खुदा की मर्जी ये नहीं कि आप बीमार रहें, टूटे रहें, मुश्किलात में रहें। खुदा आपको उठाना चाहता है। मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी यीशु को दें। इसका मतलब है आप अपनी सोचे, आंखें, जुबान यीशु को दें। जो कुछ उसने सलीब पर किया उसको अपने दिल में ठहरा लें। आए हम दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, यीशु के नाम में, यीशु मैं तेरा शुक्र करता हूँ तो सलीब पर मेरे गुनाहों के लिए मर गया। मैं पूरे दिल से ईमान रखता हूँ तूने यीशु को मुर्दों में से जिलाया। मैं अभी यीशु को कबूल करता हूँ, मैं उसे निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। तेरा शुक्र हो तूने मेरे गुनाहों को मुआफ किया। अभी मेरे दिल में आओ, मुझे अपनी कुदरत से भर दे। कहीं उससे मैं अपने गुनाहों से फिरता हूँ, मैं खुद गर्जी से किनारा करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। खुदावन तेरा शुक्र हो निजात दहिंदा के लिए। खुदा आपको बरकत दे। अगर आपने पहली दफा ये दुआ की है, हम आपको खुदा के खानदान में खुशामदीद कहते हैं। आप नई पैदाइश में आए, खुदा के बेटे बेटियां बन जाएं। बाइबल को लें और इसको रोज बरोज पढ़ना शुरू करें। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। खुदा की तमजीद हो।